بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ روشن اوراق کے سامعین اور ناظرین، یعنی کیسر و کسریٰ یعنی ایرانی حکمرانوں کا مال غنیمت اور دولت جب مسلمانوں کے ہاتھوں ایران فتح ہوا تو حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن مقرن کو حکم دیا کہ مال غنیمت کو اکٹھا کریں اور اس کی گنتی کریں تاکہ مال غنیمت کا 5واں حصہ سلطنت مدینہ منورہ کو بیت المال کے لیے روانہ کیا جائے، باقی غنیمت کا حصہ مجاہدین میں تقسیم کریں۔ ایسا عمدہ مال اور قیمتی اشیاء ان کے سامنے ڈھیر لگ گئے۔ عمدہ شیشے کی نقش و نگار والی دیدہ زیب ٹوکریوں کے ساتھ سونے چاندی کے برتن نہایت سلیقے سے رکھے ہوئے تھے جن میں ایرانی بادشاہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ وہاں ساگوان کی لکڑی کے بنے ہوئے عمدہ دلکش صندوق اور ایرانی حکمرانوں کے لباس جن پر ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے اور ایرانی بادشاہوں کی نیاموں میں بند تلواریں ایک رنگ جمائے ہوئے تھیں، اور وہاں ان بادشاہوں اور جرنیلوں کی تلواریں بھی پڑی ہوئی تھیں جو مختلف ایرانی ادوار میں ان کے آگے سرنگو ہو کر آئے تھے۔ کارکن تمام حاضرین کے سامنے مال غنیمت کی گنتی ہو رہی تھی کہ یکایک ایک پراگندہ حال غبار آلودہ شخص، ایک بھکاری کی مانند دکھنے والا، ایک مٹکا لٹکائے ہوئے قلندرانہ انداز میں چلا آ رہا تھا۔ حاضرین نے اپنی زندگی میں اس جیسا قلندرانہ انداز میں چلنے والا شخص اور بھکاری نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ چیزیں کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ قیمتی خزانہ مارکے کے دوران غنیمت کے طور پر میرے ہاتھ آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں سے تم نے کوئی چیز الگ کی ہے؟ اس قلندر نے کہا، اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم، ہیرے جواہرات سے یہ اٹا ہوا برتن اور ایران کے بادشاہوں کی ملکیت میں ساری دولت میرے نزدیک ایک کٹے ہوئے ناخن کے برابر بھی نہیں۔ اگر یہ مسلمانوں کے بیت المال کا حق نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کو دیکھتا بھی نہ اور تمہارے پاس اٹھا کر نہ لاتا۔ اور مجاہدین نے کہا کہ اللہ آپ کو عزت دے، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میرے بارے میں کچھ نہ بولو اور بس یہ اپنے پاس رکھو، میں تو پروردگار سے ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ اور یہ کہا اور چلا گیا۔ حاضرین یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ انہوں نے چپکے سے پیچھے ایک صحابی بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ یہ شخص کون تھا۔ وہ شخص پیچھے چلتا ہوا گیا اور اس نے جا کر چھپ کے دیکھا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ ایک بصرہ کے زاہد عامر بن عبداللہ تمیمی ہیں۔ روشن اوراق کے سامعین اور ناظرین، یہ حق ہے اور سچ ہے کہ اللہ کے نیک لوگوں کے سامنے اس دنیا کی اور اس دنیا کے مال و دولت کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، چاہے ان کے سامنے ہیرے جواہرات کے ڈھیر بھی کیوں نہ لگے ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اتنی ہی عطا کرے جس میں ہم خوشحالی والی اور رب کی فرما برداری والی زندگی گزار سکیں۔ اس طرح کی مستند اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔